عقیدہ ہے۔ پھر جب اس سرزمین پر مسلمانوں کے زوال کے بعد انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے انکار ختم نبوت کا بیج بویا اور مرزا غلام قادیانی ان کا اعلی کار بنا، تو امت نے اس کے بارے میں بھی حتمی اور قطعی فیصلہ کیا، اور پھر عہد خلافت صدیقی کے بعد اس جدید دور میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا یہ اعزاز ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے مکمل اتفاق رائے کے ساتھ، کیونکہ کسی ایک ممبر نے بھی اس آئینی ترمیم سے اختلاف نہیں کیا، اور ایک بار پھر اجماع کلی کے ساتھ یہ طے کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، اور کوئی اسے معاذ اللہ نبی مانے یا مسیح موعود مانے یا محض ادنا ترین درجے کا مسلمان مانے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مدعی نبوت تو خارج ہے، جو اس کو مانے وہ بھی خارج ہے، یہاں تک کہ جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ دوسری آئینی ترمیم میں طے شدہ ہے، مگر ہمارا جو دستوری نظام ہے اس میں ہمارے دستور کے ضمیمے میں ریاست کے مختلف دستوری مناصب پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان میں سے صرف 2 مناصب صدر اور وزیر اعظم کے حلف نامے میں اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت کا اقرار حلف نامے میں موجود ہے، لیکن ان 2 عہدوں کو چھوڑ کر خواہ ہماری پارلیمنٹ کے ارکان ہوں، قومی اسمبلی اور سینٹ، صوبائی اسمبلی کے ارکان ہوں، وفاقی یا صوبائی وزراء ہوں، گورنر ہوں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہوں، مسلح افواج کے سربراہان ہوں، ان کے حلف نامے میں یہ عقیدہ شامل نہیں ہے، اور یہ وہ لوپ ہول ہے کہ جس کی وجہ سے منکرین ختم نبوت ہماری ریاست کے اعلیٰ مناصب پر فائز ہو جاتے ہیں،
پھر وہ ریاست کے نظام کو اپنے نظریات کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اہل سنت و جماعت کا اعزاز ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور ارتداد قادیانیت کی قرارداد پیش کرنے والے قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت علماء پاکستان، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ تاجدار کائنات کے وصال فرمانے کے بعد سب سے پہلے اس عقیدے کا تحفظ کرنے والے جناب صدیق اکبر تھے، اور پھر اس پاکستان کی تاریخ میں بلکہ 1400 سالہ تاریخ میں ریاست کی سطح پر اور دستور کی سطح پر اس کے لیے قرارداد پیش کرنے والے انہی صدیق اکبر کی اولاد میں سے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ زندہ ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ لوگ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مفتی محمود نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد آج بھی قومی اسمبلی کا ریکارڈ موجود ہے۔ قرارداد پیش کرنے والا شخص ایک ہی تھا، فقط ایک تھا، اور وہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے علماء اور کچھ غیر علماء نے، جن کی تعداد 27 ہے، انہوں نے اس قرارداد کی تائید کی تھی، وہ سیکنڈر تھے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے 2 علماء مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم یہ ممبر تھے، لیکن ان دونوں کے دستخط تائید میں بھی موجود نہیں ہیں۔ بعد میں بحث میں حصہ لیا، لیکن اس کی تائید کنندہ کے طور پر ان کے دستخط ریکارڈ میں شامل نہیں ہیں۔ اب تازہ ترین مسئلہ یہ ہوا کہ ایک شخص ربوہ میں تفسیر صغیر کو تقسیم کر رہا تھا اسکول کے بچوں میں، اور اس کے خلاف FIR درج کی گئی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جنرل پرویز مشرف نے قادیانیت اور ناموس رسالت کے خلاف FIR درج کرنے کو مشکل بنا دیا تھا کہ جب تک SSP لیول کا افسر تصدیق نہیں کرے گا FIR درج نہیں ہوگی۔ تو اس ملک میں یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے ہیں جو SHO تک اپروچ کر سکتے ہیں؟ تو عام آدمی کیا، بااثر آدمی بھی SSP تک اپروچ نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد اس راستے کو روکنا تھا۔ اس لیے آپ اگر کوئی تاریخ مرتب کرے، اس پر MPhil یا PhD ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جتنی بھی FIR درج کی گئی ہیں، تب کی گئی کہ لوگوں نے تھانوں پر چڑھائی کی،
یہ لوگ عدالتوں میں گئے اور وہاں عدالتوں سے احکامات لیے اور تب جا کر یہ FIR درج ہوئی. پھر بیعت لے. ارتداد قادیانیت اور ناموس رسالت کے بارے میں جو آ کر فنکار ٹیم پر بیٹھتے ہیں مذہبی لبادے میں کہ جی ختم نبوت تو ہمارا عقیدہ ہے، ناموس رسالت ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس پر جان دے دیں گے. لیکن جان تو آپ کی سلامت ہے. 4 من کی لاشیں ہیں. جان دے دیں گے لیکن موقف کی حمایت نہیں کریں گے. ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی الزام لگائے اور ثابت نہ ہو تو اس کو یہی سزا دی جائے. یہ بہت بڑی سازش ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے بھی اپنے ججمنٹ میں لکھا، تو میں نے لکھا، اس پر کالم لکھا کہ شہادت ایک تو کاذبہ ہوتی ہے، ایک مردودہ ہوتی ہے. کاذبہ تو یہ ہے کہ کوئی جھوٹا الزام لگائے کسی پر، اور مردودہ کے معنی یہ ہے کہ الزام صحیح ہے، اس کے سامنے شواہد موجود ہیں، انہوں نے خود دیکھا ہے، لیکن وہ عدالت کے معیار پر پوری نہیں اترتی. وہ کلام طرح طرح کے سوال کریں گے. اگر ایک لفظ کی تقدیم و تاخیر ہو گئی کہیں گے یہ شہادت تو مشتبہ ہے، اس کو رد کر دیں گے. تو اگر آپ یہ قرار دیں گے کہ اگر کسی کی شہادت یہ FIR پر جرم عند اللہ نہیں، عدالت کے معیار پر ثابت نہ ہو تو اس کو وہی سزا دیں گے، سزائے موت دیں گے، تو پھر کوئی آ کر FIR درج کرائے گا؟ کوئی میدان میں آئے گا؟ یہاں تک کہ جسٹس کھوسا نے اپنے ججمنٹ میں لکھا کہ 60 عورتیں تھیں تو صرف 6 نے شہادت دی، باقی نے کیوں نہیں دی؟ یہ سوال کسی اور جرم کے بارے میں نہیں کیا جاتا. سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم معیار شہادت موجود ہے. That's all. Finish. یہ قانون کی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ دنیا میں قانون کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ 500 آدمی ایک مقبوضہ کو دیکھیں تو سب 500 کے 500 نے شہادت کیوں نہیں دی. یہ نہیں ہے. صرف 2 شہادتوں سے قتل کا جرم ثابت ہوتا ہے اور کوئی نہیں پوچھتا کہ باقی لوگوں نے شہادت کیوں نہیں دی. تو جب معیار شہادت کے مطابق شہادت ثابت ہو گئی تو یہ ان ججوں کی بدنصیبی اور بدقسمتی ہے، اور اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ ان عہدوں پر مسلط ہو جاتے ہیں. چنانچہ ممتاز قادری شہید کو سزائے موت دینے والا ہائی کورٹ نے ٹیررزم کی دفعہ کو اٹھا لیا تھا. جسٹس کھوسا نے دوبارہ شامل کیا اور ممتاز قادری کو کی سزا کو بحال رکھا. اس پر احتجاج ہونا چاہیے تھا. میں نے اس وقت بھی لکھا تھا. اب آ کر پھر
قتل کے لیے کبھی آپ نے سنا کہ دو بندوں نے گواہی دی اور فرض کریں کہ عدالت کے معیار پر وہ گواہی قبول نہیں ہوئی تو کیا کسی نے ان گواہوں کو لٹکا دیا؟ ان کو سزائے موت دے دی؟ تو میں نے لکھا کہ کسی اور جرم کے بارے میں تو آپ یہ شرط نہیں لگاتے، صرف ناموس رسالت کے بارے میں، صرف ارتداد قادیانیت کے بارے میں، صرف توہین قرآن کے بارے میں آپ یہ شرط لگاتے ہیں، تو جو جج یہ لگاتے ہیں وہ بد نصیب ہیں، اور اس قوم کی بد نصیبی ہے کہ ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو ججمنٹ آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، تو اس میں بھی یہی فنکاری کی گئی ہے، کیونکہ تفسیر صغیر تو موجود ہے۔ کہا جی یہ قانون 2022 میں تھا اور یہ جرم پہلے 2016 میں ہوا، تو ریٹراسپیکٹیو یا مؤثر بماضی نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں جب نواز شریف کی حکومت کو 1999 میں معزول کیا گیا اور جنرل مشرف نے ہائی جیکنگ کا آرڈیننس جاری کیا، اس کو مؤثر بماضی کیا، اور اس میں نواز شریف کو پکڑا گیا، جیل ڈالا گیا اور عمر قید کی سزا دی گئی، اور سزائے موت کی اپیل کی سپریم کورٹ میں، کے بعد میں اس کو چھوڑنا پڑا۔ تو کتنے قوانین ہیں جو مؤثر بماضی ہوتے ہیں؟ صرف ان ججوں کو دینی مقدسات سے دشمنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جرم وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوا اور ختم ہو گیا۔ مثلا کسی نے کسی کو تھپڑ مارا، اور آج جو قانون بنا کہ تھپڑ مارنے والے پر 5000 جرمانہ ہوگا، تو کہہ دیں گے وہ واقعہ پہلے ہوا تھا۔ لیکن جو جرم کنٹینیو ہو رہا ہو، مثلا یہ تفسیر صغیر مسلسل چھپ رہی ہے، تو میں نے لکھا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مؤثر بماضی نہیں ہے، اس کو مؤثر بحال کرو۔ اب بھی کتاب چھپ رہی ہے، کیا اس کو بین کر دیا گیا ہے؟ تو پھر چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو آرڈر کرتا اس کتاب کو بین کیا جائے، تمام نسخوں کو ضبط کیا جائے، لیکن ایسا تو نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ بہانہ بنایا، حالانکہ اصل قانون 2011 کا موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں 3 سال قید اور 20,000 جرمانہ تھا، 2022 میں اس قید کو 7 سال اور جرمانہ 1 لاکھ کر دیا گیا، لیکن اصل جرم تو موجود تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اصل جرم موجود نہیں تھا اور قانون موجود نہیں تھا، لیکن مینپولیشن کیا گیا ہے اس ججمنٹ میں۔ 298 کا قانون موجود ہے، ان قوانین کا اطلاق کیا جا سکتا تھا، ماتحت عدالتوں نے کیا ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن چیف جسٹس نے کسی کو بولنے نہیں دیا۔ جو گورنمنٹ کا وکیل تھا اسے بھی بولنے نہیں دیا۔
जो मुद्दई का वकील था उसे तो थ्रेट किया कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाऊंगा, तौहीन अदालत लगाऊंगा। दुनिया में ऐसी भी कोई अदालत है कि मुद्दई को अपना मौक़िफ़ भी पेश न करने दिया जाए, उनके अपने दलाइल भी न देने दिए जाएं? तो ये जो जजमेंट है ये इंसाफ के तमाम तकाज़ों के खिलाफ है। इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। फिर जब दबाव बढ़ा तो पंजाब गवर्नमेंट से पिटीशन मंगवा ली। मैंने लिखा था कि रिव्यू पिटीशन का दायरा कार बड़ा महदूद होता है, उससे ये मसला हल नहीं होगा। अदालत को चाहिए कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुओ मोटो एक्शन लें और इस पूरे केस को ओपन करें और इसके तमाम पहलुओं पर बात होनी चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाए। क्योंकि अगर इसको दबा दिया गया, अब भी जो है रिव्यू पिटीशन की हेयरिंग की तो तब भी किसी को नहीं सुना। जो मुद्दई का वकील था वो भी हमारे पास आया कि मुझे नहीं सुना गया, एडवोकेट जनरल को भी नहीं सुना गया, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ वहां पहुंच गया था। उनको बताया गया तो कहा कि जिम्मेदारों को कहेंगे और नोटिस जारी कर दो, लेकिन उस तारीख में भी न मुद्दई को सुना गया, न उसके वकील को सुना गया, न सरकारी वकील को सुना गया। अदल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। फिर कहा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब दें, जजमेंट को न छेड़ें। भाई इशू तो जजमेंट का है, कुरान और सुन्नत तो क्लियर है। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि इस जजमेंट को ऑल ओपन किया जाए। अगर जरूरत महसूस करें तो फुल कोर्ट को बिठाया जाए और सब के सब जो वहां आकर मौके पेश करना चाहें उनको पूरा मौका दिया जाए ताकि कानूनी तकाज़े भी पूरे हों, आईनी तकाज़े भी पूरे हों, मसले के तमाम पहलुओं का इहाता किया जाए। इस किताब में क्या है, यानी पहली ही आयात हैं हुदल लिल मुत्तकीन के बाद जिनका ताल्लुक ईमानियात से है, अरकान दीन से है, उसमें है कि बिल आखिरत हुम यूक़िनून के मुत्तकीन वो हैं जो ए प्यारे हबीब उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुई और उन किताबों को भी बरहक समझते हैं जो आपसे पहले अंबियाए किराम पर नाजिल हुई और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। इसका तर्जुमा क्या किया कि बाद में आने वाले मौऊद पर भी यकीन रखते हैं। मौऊद कौन उनके नजदीक मिर्जा कादियानी है, इसको तहरीफ मानवी कहते हैं और ये हराम है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। बेशक। क्यों कि ये कुरान कोई दीवाने गालिब नहीं है,
دیوان حافظ نہیں ہے کہ اس کا جو معنی جس کی مرضی میں آئے بیان کرے۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے، ریپیٹ کرتے، تو میرے رب کریم نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے پیارے حبیب، اسے جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن